السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ ناظرین کرام، آج کی پہلی حدیث شریف کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس بن مالک خزرجی ہے اور حضور کے خادم خاص رہے۔ 10 سال تک آپ کو شرف رہا کہ آپ حضور کے خادم خاص بن کر رہے۔ 100 برس سے زیادہ عمر پائی۔ بصرہ میں 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور بصرہ میں آخری صحابی آپ ہی تھے جن کی وفات بصرہ میں ہوئی۔ آپ سے روایت ہے، انس سے مراد انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایمانیات سے متعلق بہت ہی اہم حدیث ہے۔ یہاں پر لا یؤمن احدکم سے مراد یہ ہے وہ شخص جس کے پاس میں، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمال کو نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کا ایمان کمال کو نہیں پہنچتا کہ جس کے پاس میں، اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایسے ہی ایک روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جو ہے اپنی جان سے، میں آپ کو تمام لوگوں سے اور تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ فرمائے نہیں عمر، ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا،
پھر فرمایا میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا الآن، اب عمر تمہارا ایمان کمال کو پہنچا. یعنی ایک امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، احباب، دنیا کے جتنے رشتے ہیں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. یعنی آپ کے لاہب دین سے محبت، آپ کی آل اطہار سے محبت، آپ کے اصحاب سے محبت. آپ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کرنا، آپ کی حدیث شریف سے محبت کرنا، آپ کے دین سے محبت کرنا، آپ کے آل اطہار سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، اور جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں ہم بھی ان کو چاہنا. جس سے آپ جو ہے مطلب پسند، وہ بات جس کو آپ پسند نہیں فرماتے وہ بات ہم کو پسند نہیں کرنا، ہم بھی اس بات کو پسند نہیں کرنا، یہ ہے. تو یہ حدیث کا یہ مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے بہت بڑے بڑے باتیں کرنے والے پیدا ہو گئے اور دین کی باتیں کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ظاہر میں تو ان کا لباس بذاخطا بہت ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنتوں میں ڈھلے ہوئے، مگر ان کے دل کے اندر جو محبت، جو جذبہ، جو وابستگی، جو وارفتگی ہونی چاہیے، اس کی کمی جو ہے محسوس ہوتی ہے ان کے بعض باتوں سے. جیسے مطلب نعت شریف کی محفل پسند نہیں کرنا، سلام میں نہیں ٹھہرنا، حالانکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے صدقے میں ہندوستان میں علم حدیث شریف کا جو ہے رواج ہوا، فروغ ہوا، اور آپ ہی کے توجہ سے مشکات کی آپ شرح لکھے لمعۃ المصابیح کے نام سے، اور جتنے بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بات کو جتنے بھی علماء جو کارنامے انجام دیے میدان حدیث میں، ان سب کا جو ہے مرجع اور ماوا کون ہے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آج اس کو شرف حاصل ہے کہ آپ کی مزار مبارک کی میں زیارت کیا الحمدللہ. تو حضرت کے مزار کے انٹرنس پہ ہی گنبد جو مبارک ہے، انٹرنس پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے عقائد لکھے گئے کہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی سوال کرے گا کیا لے کر آئے، تو میں بولوں گا کچھ نہیں میرے پاس سوائے اس کے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے رسول کی محبت میں کھڑے ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا. یہ عقیدہ ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا. وہی سلام سے آج ہمارے بعض بھائیوں کو الرجی ہے، نعت شریف سننے سے الرجی ہے. دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چرچا سننے مزہ آتا. اگر کسی کو نعوذ باللہ میں مجازی مثال دے رہا ہوں، اگر کسی جو ہے لڑکی سے محبت ہے تو اس کا تذکرہ آتے ہی باغ ہوتا، اور اس کے گھر کو دیکھ کے خوش ہوتا، اس کی بستی سے گزرنے خوش ہوتا، اور اس کے ملنے والوں سے دیکھ کر جو خوشی ہوتی. تو یہ مجازی محبت کے یہ جو ہے سب علامتیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عشق حقیقی اگر ہے تو سرکار کی ناز سے کسی کو جو ہے الرجی نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو سرکار کی نعت مبارک سننے سے اگر الرجی ہو رہی، یا سلام میں کھڑے رہنے سے اگر اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بدعت نعوذ باللہ ضلالہ ہے، تو نعوذ باللہ سمجھ جاؤ کہ ان کا جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ اسلام تو لا لیے، مسلمان تو ہے، مگر ان کا ایمان جو ہے کامل نہیں ہے. کیونکہ جب تک کہ آپ جو ہے کو ہم اپنے ماں باپ، اولاد سب سے زیادہ عزیز ترین نہ جانیں، بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہیں، تو جو وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہ حدیث شریف یہ کسوٹی ہے ایمان کی، کہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی کمال کو نہیں پہنچتا ایمان کے، حتیٰ یہاں تک کہ اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کے پاس، من والدہ، والد سے مراد والد ہے مطلب والدین، اس کے والدین سے زیادہ، ولدہ اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. اسی حدیث کی روایت ایسے ہی الفاظ دوسرے حدیث میں بھی آئے ہیں.
تو یہ ہے، اس کی روایت مسلم اور بخاری نے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہب دین سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین سے محبت کرنا، اور اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ کرام کی تعظیم کرنا، کسی صحابہ کی شان میں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، یہ سب محبت کے تقاضے ہیں۔ وعنہ، اور حضرت انس بن مالک سے ایک اور حدیث مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین خصلتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، من کننا فیہ، جس کسی کے اندر یہ تین خوبیاں، یہ تین خصلتیں پائی گئیں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو اس کو ایمان کی لذت گویا مل گئی۔ تو آپ بھی دیکھیے کہ یہ تین چیزیں اگر ہم میں ہے تو ایمان کی لذت ہم کو مل گئی، ایمان کی حلاوت سے ہم بہرابر ہو گئے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جس کو یہ تین چیزیں مل گئی، جس کی زندگی میں یہ تین چیزیں ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ اور رسول کی محبت دنیا تمام کے مقابلے میں اللہ رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنا، پہلی صفت، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، پہلی حدیث کا یہ تتمہ ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ ومن احبا، پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت کرنا۔ نمبر 2، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور کسی آدمی سے محض اس واسطے محبت کرنا کہ وہ اللہ والا ہے، کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ نیک ہے، تو اس سے محبت کر رہے ہیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، چونکہ اس کے اخلاق، عادات، عبادات، زہد و تقوی جو ہے بہت جو ہے پسند آیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے محبت کریں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ کو اگر کسی شخص سے اس کی اخلاق، اس کے تقوی کی وجہ سے محبت ہے، تو آپ اس کے سامنے کہہ دینا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اور اللہ کی محبت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ سے میں جو ہے بہت متاثر ہوں، یہ کہہ دینا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ سے اس لیے محبت کرنا کہ بندے سے اس لیے محبت کرنا کہ وہ اللہ کا محبوب معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس میں اولیاء اللہ کا مرتبہ، اولیاء اللہ سے محبت کی جو نعمت، اس کا اس میں اظہار ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء کے قریب بیٹھیں گے، انبیاء کے قریب بیٹھیں گے، اور وہ ممبروں نور کے ممبر پر رہیں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، تو لوگ جو ہے ان کے پرش کر کے بولیں گے یہ کون لوگ ہے بھائی، یہ کون لوگ ہے، یہ انبیاء ہے کیا؟ یہ جو ہے بولے یہ انبیاء نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور جو ہے دشمنی بھی کرتے تو اللہ کے لیے۔ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں آپ، اب اس کا اگر کوئی فعل اسلام کے خلاف ہوا تو دوستی چھوڑ دیا، کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس واسطے کر رہے ہیں کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، تو حالانکہ وہ پیسے والا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے، مگر وہ چونکہ فاسق ہے، فاجر ہے، علانیہ کبائر کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس سے آپ دوستی نہیں کریں۔ تو بولے ہماری دوستی جو ہے نیک لوگوں سے ہے، وہ بھی اللہ کے واسطے ہے، اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے تو وہ بھی ہماری جو دشمنی اللہ کے واسطے ہے، کیونکہ یہ اللہ کا باقی ہے، یہ نافرمان ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی جو ہے دوستی کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ نور کے منبروں پر انبیاء کے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جو دنیا میں محض اللہ رسول کے واسطے محبت کرتے تھے اور دشمنی کرتے تھے تو اللہ رسول کے واسطے کرتے تھے۔ جب شخص اگر کوئی شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو کل تک اس سے دوستی تھی،
شریعت کے خلاف اگر اس کو پائے تو بولے بھئی دوستی تھی اللہ کے واسطے، اب دشمنی بھی اللہ کے واسطے. تو یہ لوگ اللہ کے واسطے دشمنی کرتے، اللہ کے واسطے دوستی کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نور کے منبر پر انبیاء کے قریب جو ہے جگہ دی ہے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ 3 خصلتیں ہیں جس کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت کو، حلاوت کو پا لیا. نمبر 1، اللہ اور رسول اس کے پاس پورے جہاں سے محبوب ہونا. دوسرا، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرنا. اور تیسرا، وَمَن يَكْرَهُ کہ اس کو ایسی نفرت ہو أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ کہ اللہ نے کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، مسلمان ہوگا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو اب اس کو کفر کی طرف لوٹنے کی جب بات آتی تو کفر سے ایسی نفرت کرنا جیسا کہ کسی کو آگ میں ڈالنے سے نفرت ہوتی ہے. یعنی کفر سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب کرا، اب اس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو اگر آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی راضی ہوتا؟ اگر ایک شخص کو آگ میں ڈال دیے تو راضی ہوتا؟ ناراض ہوتا. تو ایسے ہی وہ شخص جو ایمان لا لیا، اس میں ہم بھی آتے، آپ بھی آتے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، یہ بہت بڑی دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا. اب کفر کی طرف لوٹ کے جانا ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم کو اگر کوئی آگ میں ڈالے تو پسند کریں گے، جیسا آگ میں ڈالنا کسی کو پسند نہیں ہے، ایسا ہی ایمان سے پھر کفر کی طرف جانا، ویسے ہی نفرت کرنا اس سے، ویسے ہی کراہت کرنا جیسا کہ ایک شخص کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. وہی مطلب میں بتا رہا ہوں. تیسری خصلت کیا؟ وَمَن يَكْرَهُ اور جو نفرت کرے، ناپسند کرے، أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کہ کفر کی طرف لوٹے، بعد ان انقذہ اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا. کما یکرہ ایسے نفرت کرنا، ایسی جو ہے ناپسند کا اظہار کرنا، ان یلقی فی النار جیسا کہ اس کو ڈال دیا گیا آگ میں. تو کس کو پسند ہے آگ میں ڈال دینا؟ جیسا آگ میں ڈالنا ناپسند ہے، ایسے ہی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت کرنا اور اس کو ناپسند کرنا. اس کی روایت بھی حضرت بخاری اور حضرت مسلم دونوں نے اس کی روایت کی ہے، اسی لیے یہ حدیث کا جو ہے کیا ہے؟ متفق علیہ ہونا ثابت ہے. اور تیسری حدیث آج کی، وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد رسولا رواہ مسلم. حضرت عباس بن مطلب کون ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور تقریباً 83-25 سال کی عمر پائی. آپ جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. آپ عام الفیل سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس کے بڑے تھے. جب پوچھا گیا حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ تو آپ فرماتے بڑے تو وہی ہے مگر میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوا. بڑے تو وہی ہیں مگر میں ان سے 2 سال پہلے پیدا ہوا. کیا احترام ہے! حالانکہ چچا ہے، یہ چچا ہے مگر اپنے بھتیجے سے نبی ہونے کی وجہ سے ایسی محبت کی بات کر رہے ہیں کہ بولے بڑے تو وہی ہے، میں صرف 2 سال پہلے پیدا ہوا. اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا لیے تھے، بدر میں آئے تھے مجبوراً، ایمان لا لیے تھے مگر ایمان کا اظہار نہیں کرے تھے. تو بدر کے پاس جب بدر کے میدان میں آئے تھے تو جب بھی وہ ایمان جو ہے لائے تھے، اور ہجرت کے آخری مہاجر، آخری ہجرت کرنے والے حضرت عباس ہیں. آپ نے جو ہے اپنے ایمان کا اعلان بعد میں کیا. یہ روایت ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ایمان تو لا لیے تھے مگر ایمان کو چھپا رہے تھے، حتیٰ کہ جب بدر میں آپ کو لایا گیا تو اس وقت بھی جو ہے آپ اپنے ایمان کو چھپائے، بعد میں اس کا اظہار کرے. اور آخری میں سب میں آخری میں ہجرت کرنے والے حضرت عباس بن عبد المطلب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے.
اور انہی کے صاحبزادے عبداللہ بن عباس ہے، کتنے بڑے محدث، رئیس المفسرین. آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عباس کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑے صحابی، رئیس المفسرین ہے. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. تو حضرت عباس بن عبد المطلب، ویسے آپ بہت کم احادیث کی روایت فرمائے، حضرت عباس سے احادیث کی روایت بہت کم ملتی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا، وہ شخص، وہ مومن ایمان کا مزہ چکھ لیا جو 3 باتوں پر خوش ہے، کہ رضی باللہ، من رضی باللہ ربن، کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وبالاسلامی دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر وہ راضی ہیں، وبمحمد رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ان 3 باتوں سے جو راضی ہو گیا اس کو وہ ایمان کو چکھ لیا، ایمان کا مزہ اس کو مل گیا. یہ حدیث شریف بھی مختلف جو ہے الفاظ سے اس کی روایت کی گئی ہے. ہمارے حضرت قبلہ ابو الفدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اذان کی دعا کے بعد یہ کہے رضیت باللہ ربن وبالاسلامی دینن وبسیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، تو یہ پڑھنے والے کا یہ اجر ہے کہ یہ کلمات اس کو جنت میں لے جائیں گے. اذان کے بعد یہ رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلامی دینن، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے، اور اس بات پہ میں خوش ہوں، راضی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. بعض جگہ نبیہ کے لفظ رسول النبیہ، نبی رسولہ کے الفاظ ایسے اس طرح سے آئے ہیں. تو مطلب یہ ہم کو چاہیے کہ اذان کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو یہ بھی کلمات یاد کر لیں، کم سے کم وہ جو الفاظ جس میں زیادتی ہے اس میں تو بہت کم ہے. رضیت باللہ ربن وبالاسلامی دینن وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ پڑھنا ختم. تو یہ کلمات انشاءاللہ تعالی ہم کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے. تو یقیناً ایک مسلمان 3 باتوں سے ماشاءاللہ متفق ہوتا ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے، یعنی اس کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تمام نعمتیں دیتا ہے، اچھے برے کا جو ہے سب معاملہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، حیات بھی وہی ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا یقین ہے. اور اسلام میرا دین ہے، اس پہ خوش ہے. مطلب اسلام اللہ کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو احکام ہم کو دیے اس پر خوش ہونا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنا. یہ ہے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب. یہ ہے کہ اللہ کے کسی جو ہے فیصلے کی، اللہ تعالیٰ کے کسی جو ہے معاملے کی مخالفت نہیں کرنا. اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہماری زندگی میں کچھ اونچ نیچ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ رضا بالقدر، یعنی تقدیر پہ جو ہے راضی ہے کہ اللہ سے رجوع ہونا. شکایت بھی کرنا ہے تو ادب کے ساتھ بننا ہے کہ اللہ مجھے تکلیف ہے، آپ ہی دور کرنے والے ہیں. جیسے ہم دیکھیں حضرت ابراہیم السلام دعا کر رہے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے. حالانکہ بیماری بھی وہیں سے آتی، شفا بھی وہیں سے آتی، مگر انبیاء السلام ادب سکھا رہے ہیں ہمارے کو کہ حضرت ابراہیم السلام فرما رہے ہیں اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفینی، شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں اور مرض کی نسبت اپنی طرف کریں. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دینے والا ہے. تو ایسے ہی اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. مگر یہ بات یاد رکھیے، تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہے یہ من اللہ ہے. تو یہ مطلب ہے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے آپ سر جھکا دینا، اور اللہ نے جو شریعت ہم کو دی ہے، جو کتاب ہم کو جو دی ہے، قرآن مجید جو ہم کو دی ہے، اس پر عمل کرنا اور اس پر خوش رہنا اور اس کو تھامے رہنا، یہ بھی اللہ سے تعلق اور اللہ سے راضی ہونے کی علامت ہے. اسلام
اب اسلامی دین کا مطلب کیا ہے؟ میں اسلام سے راضی کا مطلب کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اس کے ارکان ہے، کسی پر اعتراض نہیں کرنا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، خوشی خوشی کرنا۔ کلمات اسلام کے 5 ارکان ہیں کہ گواہی دینا کہ اللہ جو ہے ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا ایک۔ نمبر 2 نماز پڑھنا 5 وقت کی اوقات کے ساتھ، مرض میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، ہر وقت پڑھنا۔ زکوٰۃ پیسے ہے تو دو، نہیں تو مت دو۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ رہنا، اگر صحت ساتھ نہیں تو فدیہ دے دینا۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ کرنا، اگر نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں، اگر استطاعت کے باوجود اگر نہیں آ سکتے تو کسی کو حج بدل کرا دینا۔ تو مطلب یہ ان 5 اسلام کے 5 ارکان پر آپ کیا کرنا؟ راضی رہنا۔ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں سے راضی ہونا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہدا لگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑا ڈسٹربنس ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے راضی ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے۔ تو میں بتایا تھا کہ اللہ کا رب ہونا، اس پہ راضی ہونے کا مطلب سمجھا دیا میں۔ اور بالاسلامی دین، اور اسلام ہمارا دین ہے، اس پر بھی ہم خوش ہیں۔ اسلام مطلب روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ان تمام ارکان کو ماننا اور خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ اسلام کو پسند کرنے کی علامت ہے۔ ابھی محمد رسولاً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیجا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، نور اولین ہے، اور لولا کا لما خلقت الافلاک کی شان والے ہیں، اور شفیع المذنبین ہے۔ یہ تمام چیزوں کا عقیدہ کا مطلب یہ کہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے راضی ہونا اور آپ سے محبت کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو میں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ اذان کے بعد آپ یہ دعا کیجئے، اس میں 30% من رضی باللہ، مگر ہم کیا پڑھتے؟ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، یہ پڑھنا۔ اور جو ہے آج کی تیسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ یہ حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور آپ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے جو ہے آپ کا نام جو ہے عبد الشمس تھا، اس کے بعد عبد الرحمن بن صخر ہوا،
اور چونکہ آپ بلی سے زیادہ محبت کرتے تھے اس لیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ، تو وہ نام اتنا پسند آ گیا کہ محدثین کی صف میں آپ بجائے عبد الرحمن بن صخر کے ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ یہ بہت سارے احادیث میں والذی نفس بیدہ، کہ قسم ہے والذی نفس محمد بیدہ، مطلب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مطلب اتنی جو شدید اور اتنی قوی قسم ہے۔ فرماتے ہیں لا یسمع بی احد من ھذہ الامہ، میری امت میں سے اگر کوئی میرے بارے میں سنے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر مرے اور اس بات پر ایمان نہیں لائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، تو پھر وہ دوزخ میں سے ہے، پھر وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری امت میں سے جس کسی کے پاس میرا نام پہنچا، میرا پیغام پہنچا، میری رسالت کا علم ان کو ہوا، پھر ایمان نہیں لایا، مطلب میرے لائے ہوئے دین پر یقین نہیں کیا، میری کتاب پہ یقین نہیں کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی، اگر میرا نام سن کے بھی میری رسالت کا، میری دعوت کا انکار کیا اور پھر مرنے سے پہلے ایمان بھی نہیں لایا، توبہ بھی نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، اگرچہ کہ یہودی ہے، اگرچہ کہ وہ نصرانی ہے اہل کتاب، تب بھی آج کے دور میں حضور کی امت قیامت تک کے ہے، حضور کی رسالت سب کے لیے، آپ تمام کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ آج یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں، نصرانی عیسیٰ کو مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، یہودی ہو کہ نصرانی، اور دوسرے تو خود بخود آ گئے اس میں، مشرکین تو خود بخود آ گئے اس میں، کہ جو یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی کتاب حق ہے، اس پر ایمان لا لیے، آپ رسالت کو مان لیے تو احسن۔ اور اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی آپ کی آمد کی اطلاع پا کر، آپ کی رسالت کو جان کر بھی اگر ایمان نہیں لایا، تو اگرچہ کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔ تو یہ پیغام پہنچنا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم کسی کو جبر نہیں کرتے۔ تو آج دنیا بھر کے دو امتیں ہیں، ہم حضور کی امت دو حصوں میں بٹے بھی ہے۔ ایک امت اجابت یعنی جو ہم ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک ہے امت اجابت اور ایک امت دعوت، جس کو دعوت دینا ہے، بھئی یہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، آپ ایمان ڈالو، اسلام ڈالو۔ اعمال اسلام میں اگر کمی بیشی رہتی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر انکار کرنا سرے سے آپ کی رسالت کا انکار کرنا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننا، تو یہ کفر ہے، اور کفر کی سزا جہنم ہے، اور ایسی سزا کہ ہمیشہ ہمیشہ کفر والے دوزخ میں رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ جو ایمان پہ خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو کبھی جنت سے نکالنے کا خدشہ بھی نہیں رہے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میری امت دعوت میں سے کوئی شخص کہ یہودی ہو کہ نصرانی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل تک محدود تھی، ان کے بعد اور انبیاء بھی آئے، اور حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، وہ بھی بنی اسرائیل طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے
پورے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آپ نبی بن کر آئے، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ 1,00,000 مرتبہ روز پڑھے، روز 1,00,000 مرتبہ لا الہ بولے اور انکار کرے محمد رسول اللہ کا، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جنت کا وہ اہل ہوتا۔ وہ حدیث جو یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، کہ جو لا الہ بولے چلے گا جنت، مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ مکمل یہ ہے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کو سزا دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے بھی گا نہ بھی دے، بخش دے گا، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا گناہوں کی سزا پا کر، اور رب تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی سزا کے جنت میں اس کو داخل کر سکتا۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ تو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لا الہ بولے چلے گا جنت میں، نہیں، لا الہ کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے سننا۔ تو رسالت پر جب تک کہ ایمان نہیں لائے وہ کامل، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا، اور اگر اسی عقیدے پہ اسی اس پہ اس کا خاتمہ ہوا تو وہ اصحاب النار میں، دوزخ والوں میں سے ہے۔ اور آج کی دوسری حدیث ہے وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق علیہ۔ یہاں بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت جو ہے پہلے ایمان لا چکے تھے اور جو ہے بہت بڑے صحابی تھے، اور آپ کو حضرت علی نے اپنا پنج مقرر کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کے جو ہے سال آپ کا وصال ہوا، آپ سے بھی جو ہے کثیر احادیث مروی ہیں، تو یہ بہت قدیم صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں کہ جن کا اجر ڈبل ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا ثواب دوہرا ہے۔ ثلاثۃ لہم اجرانی، 3 ایسے آدمی ہیں جن کو ہر عمل کا ڈبل ثواب ملے گا۔ کون ہے وہ؟ رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی آدمی، آمن بنبی، وہ ایمان لایا اپنے نبی پر، وہ آمن بمحمد، اور ایمان لایا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عیسیٰ السلام۔ نصرانی عیسیٰ السلام کو اگرچہ کہ وہ ان کا عقیدہ غلط ہے کہ بیٹا مانتے، مگر آپ کو رسول بھی مانتے، بیٹا بھی مانتے، اگرچہ کہ نصرانی یا عیسائی عیسیٰ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے، پھر بھی اگر وہ آپ پر ایمان لا لے تو حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے اس کا بھی ثواب، اگرچہ کہ غلط طریقے سے تھا، اگرچہ کہ عقیدہ غلط تھا تو اس کا بھی ثواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا بھی ثواب۔ ایسے ہی اگر کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر آپ پر بھی ایمان لایا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر ایمان لانے کا ثواب الگ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا ثواب 2۔ تو ایسا اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر آپ پر بھی ایمان لائے تو ان کو 2 اجر ہے۔ پھر اس کے بعد والعبد المملوک، ایک ایسا غلام، اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، کہ وہ اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرتا اور اپنے جو اوپر سردار ہیں ان کا بھی، مولا کی جمع موالی ہے، اور اپنے مولا کا بھی، یعنی ایک غلام ہے اس کے کئی سردار ہیں، کئی سرداروں کے تحت ایک غلام ہے۔ تو ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا نوکر ہے جو اللہ کا حق ادا کرتا، نماز برابر پڑھتا، روزہ برابر رکھتا، اور جو بھی ہے شریعت کی پابندی کرتا، پھر اپنے آقاؤں کی خدمت بھی کرتا۔ تو ایسے شخص کو، ایسے غلام کو جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرتا، اس کو ڈبل ثواب۔
پھر اس کے بعد تیسرا کون شخص ہے؟ رجل کانت عندہ متن، کہ ایسا شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے اور اس سے وہ مباشرت بھی کرتا ہے، اس سے وہ قریب بھی ہوتا ہے۔ لونڈی تو پہلے نکاح، لونڈی کے لیے نکاح جائز نہیں تھی، اب تو خیر منع ہے، لونڈیاں تو بھائی نہیں، اس زمانے کی بات ہے جب جہاد فرض تھی، جہاد میں جو آتے تھے یا پھر زمانے کے اعتبار سے غلام اور لونڈی بازاروں میں بھی ملتے تھے، تو اس وقت کی بات ہے، اب نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہو جس سے وہ صحبت بھی کرتا ہے، پھر فأدبھا، پھر اس کو ادب سکھایا، فحسن تعدیبھا، خوب اس کی تربیت کیا، اچھا ادب سکھایا، فحسن تعلیمھا، پھر اس کو تعلیم بھی دی، علمھا، اور اس کا تعلیم بھی دی، فحسن تعلیمھا، اور خوب اچھی طریقے سے اس کو ادب سکھایا، تعلیم بھی دی، ثم اعتقھا، پھر اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے فتزوجھا، پھر شادی کر لیا۔ اس کو اپنی لونڈی تھی پہلے، اب آزاد کر کے اپنے نکاح میں لا لیا اور اپنی بیوی بنا لیا، تو ایسے شخص کو دوہرا ثواب، فلہ اجرانی، اس کے بھی 2 ثواب ہے، جو اپنی لونڈی کو ادب سکھایا، تعلیم سکھایا، آزاد کیا، پھر اس کو اپنی بیوی بنا لیا، تو ایسے شخص کو بھی دوہرا اجر ہے۔ یہ احادیث سے شریفہ تھی آج کے درس قرآن کی۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں انتظار کیجیے دوسرے احادیث شریف کی شرح اور ترجمہ کا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب، بڑی بہن غوثیہ بیگم صاحب، حسینی بیگم صاحب، حمدی صاحب صاحب اور جس کی اہلیہ، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما العالمین، ان کی کمزوری کو رب العالمین طاقت میں، ان کے مرض کی شفا العالمین، خدا مصطفیٰ کے تمام مسائل میں، تمام مراحل میں آسانہ پیدا فرما العالمین، خدا مصطفیٰ مزمل شریف اور نظرہ مزمل، فضیل شریف، ابراہیم شریف، احمد شریف رب العالمین، اور خاندان کے تمام بچوں کے رب العالمین اللہ آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ فرمائے رب العالمین۔ اور یا رب العالمین جب تک یہ ہم کو اسلام پہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ یا رب ہم کو زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو رب العالمین، اور ہمارا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت میں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔